الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے کہ یہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں بہت سی چیزوں کو نسبت ہے۔ قبل اس کے کہ میں آج کا یہ عنوان شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھوں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
ہر چیز کی ایک طہارت ہوتی ہے، اور دل کی طہارت اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے. یعنی جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو درود ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محتاجگیوں کو دور فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کو بھی آسان کر دیتا ہے. جو قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ درود پاک کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے اس کے قرضے ادا کرنے کے. الغرض درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں واقعات لکھے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت پر. جیسا کہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سعادت الدارین موجود ہے، جس میں آپ نے درود پاک کی فضیلت اور اس پر کئی واقعات لکھے ہیں. تو خیر، درود پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں. میں اکثر اس لیے اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے اکثر لوگ کو کہتا ہوں کثرت سے آپ درود پاک پڑھا کریں، پھر اس کے برکات، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے اوپر جو پڑھنے والوں پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے آپ کو خود کو بھی اندازہ ہو جائے گا. شرط ہے محبت سے، عقیدت سے میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کے اب عادی بن جائیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو شروعات میں بتایا کہ یہ مہینہ رجب کا مبارک مہینہ، جہاں قرآن اور احادیث پاک میں بھی اس مہینے کی اہمیت آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کے یہاں عزت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. اور شروع سے اس مہینے کے ادب جو ہے ہر قوم کے لوگ یہاں تک کہ مشرکین بھی رجب کے مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے. عزت کرنے سے مراد اس مبارک مہینے میں لڑائی جھگڑا لوٹ مار وہ بند کر دیتے تھے. الغرض جہاں یہ مہینہ جہاں بہت سے برکات والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مہینہ عزت والا ہے، وہیں پر یہ مہینے میں بہت سے ایسے بزرگان دین کا عرس آتا ہے، بہت سے ایسے بزرگان دین کی ولادت کے موقع آتے ہیں جس میں یہ مہینہ اور بھی نور علی نور ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہ رجب کا مبارک مہینہ جیسا شروع ہوا ہم عرس خواجہ غریب نواز مناتے ہیں. چھٹی شریف خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. پھر جیسا یہ رجب کے مبارک مہینے کی 13 رجب آتی ہے تو مولا کائنات سید السادات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، آپ کی ولادت مبارک ہم مناتے ہیں. آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے. اور جیسا 14 رجب آتا ہے تو 14 رجب کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کا دن ہے. 14 رجب کو آپ کی پیدائش کا دن ہے. 15 رجب جیسا آتا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارکہ کا دن آتا ہے. جیسا 21-22 رجب گزر جاتی ہے، 23 رجب آتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی آتا ہے. الغرض یہ مبارک مہینہ جہاں بہت سے بزرگان دین کو یادوں کو رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس مہینے میں خاص طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں میں بھی رتبے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں. ہر انسان ہے تو سارے انسان لیکن رتبے میں درجے میں ایک نہیں ہے.
جیسا کہ اس کی کئی مثالیں میں اکثر دیتا ہوں، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، انسان ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بیٹے میں اور باپ میں، لیکن باپ کا مرتبہ اور ہوتا ہے، بیٹے کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ تو انسان سب انسان ہے، لیکن انسان ہونے میں سب ایک ہے، لیکن رتبے میں درجے میں ایک نہیں ہے۔ یہ رتبے اور یہ درجے، یہ مقام، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر رکھے ہیں۔ قرآن گواہ ہے، اگر آپ تیسرا پارے کی پہلی آیت پڑھیں گے، تِلْکَ الرَّسُولُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تو انسان، لیکن ان کے رتبے ایک نہیں ہے، ان کے درجے ایک نہیں ہے۔ اس لیے پتہ کیا چلا، انسان ہونے میں سب ایک ہے، لیکن مقام میں ایک نہیں ہے، مرتبے میں ایک نہیں ہے، درجے میں ایک نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اب قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے اور آتے رہیں گے اور دنیا سے جاتے رہیں گے، ان تمام مسلمانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ان کا رتبہ قیامت تک کے مسلمانوں کے سے اونچا ہے۔ کوئی مسلمان اب قیامت تک ولی بن سکتا ہے، خطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث صغرا کا مقام پا سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے جو شرائط ہے کہ جس نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا، ایمان لایا اور ایمان وہی سے دنیا سے گیا، وہ صحابی کا مقام و مرتبہ غوث سے بھی بڑا ہے، ابدال سے بھی بڑا ہے، خطب سے بھی بڑا ہے۔ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے تمام صحابہ اس میں افضل ہے۔ انبیاء کے بعد زمین پر مقام و مرتبہ صحابہ کا ہے۔ پھر صحابہ کرام، جس کو صحابی کس کو کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ پھر صحابہ کرام میں بھی رتبے ہیں، درجے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے رتبے، مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو آپ کو پیر پیرا، میر میرا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین اگر آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے رتبے کیا ہے، مقامات کیا ہے، مرتبے کیا ہے، وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ الغرض آئیے میں یہ سمجھانے کے بعد کہ صحابہ اس روئے زمین پر نبیوں کے پاس سب سے افضل جماعت ہے صحابہ کرام، اور صحابہ میں کئی مقامات ہیں، لیکن سب سے بڑے لوگ صحابہ میں وہ چاروں خلفاء ہیں، اور چاروں میں سب سے بڑے ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر ابن خطاب ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ تو خیر، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہے، حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو آیت میں سورہ شعراء کی یہ آیت شریف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا سیدھا سیدھا معنی اور ترجمہ یہ قرآن کی آیت کا، جس میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں دین کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں لیتا، لیکن ہاں تم اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ سمجھ جائیے۔ قرآن میں جتنی آیتیں اتری ہے، آیت اترنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اس وجہ کو اگر آپ سمجھیں گے تو وہ آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، جب تک اس وجہ کو آپ نہیں سمجھیں گے آیت آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن میں جتنے آیتیں ہیں 6666 آیات کم و بیش، اور پھر ان آیتوں میں جو ہے جتنے باتیں لکھی گئی ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اس بات کا بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہے، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ یہ قرآن کیوں اتری، یہ آیت قرآن میں یہ آیت کیوں اتری، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ آپ سمجھ جاتے ہیں، نارمل بات ہے کسی چیز کی آپ وجہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کیوں اتری، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ آپ کو سمجھنا ہے، تو آئیے وجہ سمجھنے کے لیے کہ جو آیت میں اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کہیے اپنے غلاموں سے کہ آپ کی اولاد سے، آپ کی خاندان سے محبت کرے، اس کا معنی یہ آسان لفظوں میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ وجہ سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے یہ بات سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے نبی پاک علیہ السلام، جب ساری زندگی مکہ المکرمہ میں 53 سال آپ رہے اور 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے،
اور زیادہ وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کی خدمت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کی باتیں بتانا اور دین کو پھیلانا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی تھی وہ آپ کر رہے تھے۔ تو کئی صحابہ کرام، جو کئی لوگ مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئی، رسول کی محبت آئی، تو ان کے دلوں میں یہ آواز دی کہ جس رسول کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، جس نبی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے، معرفت ہوئی ہے، جس نبی کے ذریعے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، جب صحابہ نے اس بات پر غور کیا، ورنہ ہم تو ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے سوچنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم تو اپنے پیر کی ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے اور پتھروں کے آگے جھکتے تھے، لہٰذا ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا تھا، اس کی معرفت کیا ہے۔ اس نبی نے ہمیں بتایا ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں، عادتیں کیا ہوتے ہیں، نرم مزاجی کیا ہوتی ہے، اچھی عادتیں کیا ہوتی ہے، بری عادتیں کیا ہوتی ہے۔ پھر اس نبی نے ہمیں بری عادتیں نکالنے کا حکم دیا، اچھی عادتوں کو کیسے اپنانا چاہیے، کیسے عمل کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے بتائی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نبی سے ہمیں ملی ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ تمام باتوں پر صحابہ نے مدینہ المنورہ میں غور کیا کہ اس نبی کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی اور اللہ کی محبت معلوم ہوئی، اللہ کی معرفت معلوم ہوئی۔ لیکن یہ نبی ہمیشہ ہماری خدمت میں رہتے ہیں، دین کی خدمت میں رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس نبی کی بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، پھر ان کے گھر کا کیسا ہوگا، یہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، ہمیشہ دین کے کام میں رہتے ہیں، لیکن ان کا گھر کیسا چلے گا، ان کا جو ہے بیوی بچوں کا پیٹ کیسا پلے گا۔ لہٰذا یہ سارے باتیں حضور کے دور مبارکہ میں آپس میں مسلمان صحابہ سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد ایک بات پر سارے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم تمام کے تمام جو نبی نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم اس نبی کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور پتہ تھا صحابہ کو نبی خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، نبی راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تمام صحابہ جانتے تھے بات کو، تو ان تمام صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر ایک بات طے کی کہ کیوں نہ ہو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ نذرانے پیش کریں گے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کا گھر اپنے بیوی کا، اپنے بیویوں کا، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس لیے تمام صحابہ آپس میں بات کر کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور سارے صحابہ پیسے اور کچھ مال جمع کر کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا یہ ہم کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اس کو آپ قبول کریے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں یہ نذرانہ مجھے تم کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ کی وجہ سے اللہ کی معرفت ملی ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے اندر اچھے اخلاق آئی ہے، عادتیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھر بار ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا ذریعہ کیا بنے گا، اس لیے ہم کچھ نذرانے آپ کے پاس لائے ہیں، اس کو آپ قبول کر لیجئے تاکہ آپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کی نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، فکر اچھی تھی، اچھی عادت، اچھی مزاج سے انہوں نے حضور کی محبت میں وہ نذرانے لا کر دیا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو تمہاری نیت ہے، تمہاری سوچ ہے، یہ مجھے بڑی پسند آئی، لیکن تم جو مال اور جو نذرانہ مجھے لا کر دے رہے ہو یہ میں نہیں لے سکتا جب تک اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا آتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے حکم کیا دیتا ہے اس کے بارے میں کہ میں لوں یا نہ لوں، یہ کہہ رہے تھے۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری ہے۔ وجہ سمجھئے آپ، یہ آیت اترنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آسان اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ موٹا ذہن والا بھی بیٹھے تو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لہٰذا
اب یہ آیت قرآن میں اتری، اللہ تعالیٰ نے اس پیسے وہ نذرانہ جو صحابہ دینا چاہتے تھے اس کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا، یہ آیت اتری۔ سورہ شعراء میں یہ آیت پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے یہ کہہ دیجئے جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، جو تمہیں قرآن میں نے دیا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تمہیں اچھے اخلاق بتائے ہیں، بلکہ تمہیں اللہ کی معرفت دلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دلائی ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے جو تم پتھروں کے اندر تلاش کرتے ہو، اللہ وہ نہیں جو تم جھاڑوں کے اندر تلاش کرتے ہو، اللہ وہ نہیں جو سورج کے اندر تم تلاش کرتے ہو، اللہ وہ نہیں جو چاند کے اندر تم تلاش کرتے ہو، خدا وہ نہیں ہے جو پانی، خدا تو چاند سورج سے پاک ہے، پتھروں سے پاک ہے، جھاڑوں سے پاک ہے، جانوروں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تو وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ پہچان ہمارے نبی نے مسلمانوں کو دی ہے، صحابہ کو دی ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہو اپنے غلاموں سے کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں نے جو دین تمہیں دیا ہے، قرآن، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میں نے تمہارے میں دیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے دیا ہے، اور یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میری ذمہ داری تھی، اور اس کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ جانتا تھا صحابہ کی نیت کیا تھی۔ صحابہ اکرام حضور کی خدمت کرنا چاہتے تھے، ہمارے نبی کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ یہ جانتے تھے کہ اگر نبی راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ یہ جانتے کہ نبی اگر خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان سے کہو کوئی اجرت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، دین کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ جانتا تھا اے حبیب تیرے غلام تو سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، ان کی سوچ اچھی ہے، ان کی فکر اچھی ہے، لہٰذا ان سے کہو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اب دیکھو اللہ فرماتا ہے دولت کے ذریعے نہیں کر سکتے، پیسے کے ذریعے تم اللہ کو راضی اور رسول کو راضی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اب آؤ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں اگر مجھے راضی کرنا ہے اور میرے حبیب کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب کہیے اپنے غلاموں سے کہ وہ آپ کے خاندان سے محبت کرے۔ اب ہے یہ آیت قرآن کی۔ اب دیکھیں قرآن لوگ وہاں بھی بدعقیدہ کہتے کہ قرآن میں نماز روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں بیان کرو۔ ہم نے کہا بھائی اس کا کون انکار کرتا ہے مسلمان، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن تم کیا یہ کر رہے ہو شخصیت پرستی کہ کبھی تم خواجہ غریب نواز کی ٹاپک لے لیتے ہو، کبھی تم خواجہ بندہ نواز کے بارے میں بولتے ہو، کبھی تم ابو بکر صدیق کے بارے میں بولتے ہو۔ صرف اللہ کے بارے میں بولو اور صرف جو ہے دین کے بارے میں بولو، صرف قرآن کے بارے میں بولو۔ میں نے کہا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے بارے میں بولنا اور ان کے بارے میں بتانا بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ صرف اللہ کے بارے میں بولو نا، وہی رب کہہ رہا ہے میرے محبوبوں کے بارے میں بھی بولو۔ تو لہٰذا اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب اپنے غلاموں سے کہو تیرے خاندان سے محبت کر۔ اب یہ آیت اتر گئی، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں شک نہیں کر سکتا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ خیر اب یہ آیت جب اتری تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ من حازت اہل بیت، اللہ فرماتا ہے قرابت دار، صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اہل بیت، آپ کے قرابت دار سے محبت کرو، معدت کرو، لیکن پہلے یہ بتائیے آقا کہ آپ کی اہل بیت ہے کون، تاکہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ صحابہ اکرام جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر فوری عمل کرتے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح تھے نہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ نے منع فرمایا پھر بھی ہم بولتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو لیکن پھر بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ ہمارے اندر تو بے چینی، بے قراری، مسجد میں بیٹھنے میں دل نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، ہمارے اندر کی مزاج ایسی اکھڑ مزاج ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم روڈیوں، پہلوانوں،
سود خوروں لیڈروں کے ساتھ 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھنے تیار ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، ہمارے باڈی کی حرکت بدل جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. نہ مسجدوں کا ادب رہا، نہ مسجدوں سے محبت رہی، نہ مسجدوں کی عزت رہی. ورنہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت صحیح معنی میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، اگر ہے تھی تو پھر مسجد میں بیٹھے ہمارا دل چاہتا. اس کی پہچان ہے مسجد میں بیٹھیں گے یعنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. آپ چبوتروں میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے، آپ ہوٹلوں میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے، آپ فون کے اندر دیکھ کر ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے. آپ کے دل میں محبت ہے. محبت ہے تو محبت آپ کو عمل کے ذریعے بتاتی ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی حرکت بتاتی ہے کہ واقعی بندہ اس سے محبت کرتا ہے. اگر آپ بتائیں ماں سے آپ محبت کرتے ہیں اور ماں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ماں کہے کہ بیٹا محبت تو مجھ سے کرتا ہے، ہاں ماں میں بہت محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے گلاس پانی لا. نہیں میں پانی نہیں لاتا، خدمت نہیں کروں گا، لیکن محبت کرتا ہوں. ماں کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ میرے سے محبت کرے اور میرے لیے کوئی کام نہ کرے. تو لہٰذا محبت کی پہچان کیا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے حکم پہ چلتا ہے. تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ اگر ہماری زبان پر ہے، اندر نہیں ہے، تو ہمارے اندر ایمان ابھی مکمل داخل نہیں ہوا. ہاں جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، تو پھر عمل بتاتا ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہے، اس کی عادتیں بتاتی ہے کہ واقعی یہ بندہ دیندار ہے، تبھی تو مسجد میں آ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کی محبت اور محبت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. جس سے بندے کو محبت ہو تو پھر محبت ہر مشکل سے مشکل کام اس کو آسان نظر آتا ہے. تو لہٰذا محبت کرنا ہے اللہ اس کے رسول سے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. تو اب صحابہ کرام، اچھا یہاں ایک آیت پاک کا ایک لفظ پر غور کریں، آسان اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ یہ کہو اپنے غلاموں سے، اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کے تک بات ہو رہی ہے. آپ سوچیں گے یہ صحابہ کے لیے اللہ نے کہا؟ نا، صحابہ کے ذریعے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے یہ آیت سب کے لیے. قرآن کی یہ آیت مبارکہ سب کے لیے حکم دے رہی ہے. اللہ کا حکم سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. جس کے دل میں اللہ پر یقین ہے، رسول پر یقین ہے، تو اس پر لازم ہے کہ نبی کے گھر والوں کا ادب کرے. تو اب یہ آیت مبارکہ جب اتری تو اس میں اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب مودتا کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کیونکہ عربی زبان میں اترا ہے، قرآن عربی زبان میں اترا، تو عربی میں محبت کو کیا کہتے ہیں اس پر ذرا عربی لینگویج میں، عربی بول چال میں محبت کے کیا نام ہیں؟ ایک نام رہتا ہے الحب، یعنی محبت کا نام ہے الحب. حب ہا اور بے، حب یہ محبت کو کہتے ہیں. عربی میں عشق، حب اور محبت، یہ 3 لفظ یاد رکھیں. عشق کا لفظ ہے، حب کا لفظ ہے اور محبت کا لفظ ہے. یہ 3 لفظ عربی میں محبت کو گنا جاتا ہے. لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ. جب قرآن عربی میں اترا ہے تو پھر یہ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اِلَّا الْمُحَبَّةَ، محبتہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب کے خاندان سے عشق کرو، نہ، عشق کا لفظ میں نہیں آیا، حب کا لفظ بھی نہیں آیا. کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ. اب عربی لینگویج میں حب کہنا چاہیے تھا، عشق کہنا چاہیے تھا، محبت کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہا مودت، تو معدت کرو. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ وجہ سمجھنا ہے تو محبت کو آپ کو سمجھنا ہوگا. محبت کا مطلب پہلے دیکھیں، محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. جس سے آپ محبت کی پہچان ہے نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں عزت آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے، محبت دل نرم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں محبت. جس کے دل میں، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں دل نرم پڑ جاتا اس کے لیے آپ کے دل میں عزت آ جاتی، ادب آ جاتا. آپ کو اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو کیا آپ معاذ اللہ قرآن کو پیروں پر رکھیں گے؟ نہیں، دل کو لگا کر رکھتے. کیوں؟ کہ عزت ہے.
اللہ کا کلام ہے، آپ کو مسجدوں سے محبت ہے اس لیے آپ مسجد میں ادب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لہٰذا محبت، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے دل میں نرمی آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے یہ تو محبت کہتا ہے، اور اس محبت میں تھوڑی اور شدت بڑھا دے۔ محبت کا مطلب دل نرم ہو جانا، محبت میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے، زیادہ محبت ہو جائے تو پھر بندہ بنتا ہے عشق کے مقام پر۔ کس کے مقام پر آتا ہے؟ عشق کے مقام پر آ جاتا ہے کہ اب عشق یہ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اور محبت بڑھ جائے اس کے اندر، مثال کے طور پر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ابھی تو محبت کر رہا ہے لیکن اس محبت میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے تو پھر وہ بندہ عشق کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اور عشق کیسا؟ جب دیکھو جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اب صرف مسجد دیکھا تو اللہ یاد نہیں آتا، چاہے مسجد میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو، اللہ سے عشق ہو جائے، رسول سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی زبان پہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتے ہیں۔ تو محبت ایک شروعات کا مقام ہے، اور اس میں ترقی ہو جائے، بڑھ جائے تو وہ عشق کا مقام پر آ جاتا ہے، اور پھر عشق سے بھی آگے اور محبت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مودت۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آسان اردو میں ایک بات سمجھا، میرے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ سننے والوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب اپنے غلاموں سے کہو کہ آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں، نہ یہ بھی نہیں کہا حبیب اپنے غلاموں سے کہو کہ آپ کے خاندان والوں سے عشق کریں، نہ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ حبیب اپنے غلاموں سے کہو کہ آپ کے خاندان والوں سے معدت کرے، معدت کرے۔ تو معدت کہتے کس کو ہے؟ محبت سے بڑا درجہ عشق کا، اور عشق سے بڑا درجہ معدت کا، عشق سے بڑا درجہ معدت کا ہوتا ہے۔ آسان مثال دے کر سمجھاتا ہوں، جیسا دیکھیں آپ پانی کے اندر سے مچھلی کو باہر نکال دو تو مچھلی زندہ نہیں، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی کیونکہ وہ پانی کے اندر زندہ رہتی ہے۔ اسی طرح اگر بندے کے دل سے اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت نکل جائے، معدت نکل جائے تو پھر اس کو ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان تو رہتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو پتہ کیا چلا، جس طرح ایمان حضور کی جان ہے، حضور سے محبت کرنا ایمان ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت حضور کے خاندان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی جان ہے۔ تو جس کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے، صحابہ اور نبی کے گھر والوں کی ادب نکل جائے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اب دیکھیں پتہ کیا چلا، اہل بیت حضور کے گھر والے جن سے محبت نہیں، عشق نہیں، معدت کرنا ہے، پتہ کیا چلا حضور کی اہل بیت کی محبت ایمان ہے، نبی کے گھر والوں کی محبت ایمان ہے۔ اب یہ آیت پاک کا مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب جب یہ آیت اتری جس میں اللہ کہتا ہے الا المودۃ فی القربى، اے حبیب اپنے غلاموں سے کہیے کہ اپنے خاندان، آپ کے خاندان اور آپ کے قربا داروں سے محبت کرے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا یہ بتائیے آپ کے قربا دار کون ہیں جس سے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے محبت کرو، ذرا آپ ہی بتائیے آپ کے خاندان والے کون ہیں، خاندان والے آپ کی اولاد کون ہے؟ بھئی آپ کے مقدس بیویاں تو آپ کے لوگ ہیں، بیوی گھر والی ہوتی نا، آپ کے بیویاں یہ تو گھر والے ہیں، ان کے علاوہ اور کون آپ کے گھر والے ہیں؟ ان کے علاوہ۔ اب دیکھیں جب یہ بات پوچھے صحابہ نے تو صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دیتے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، اب میرے گھر والوں سے مراد جس میں اللہ کہتا ہے اے حبیب کہیے الا المودۃ فی القربى، آپ کے گھر والوں سے محبت کرے، تو میرے گھر والوں میں کون ہے؟ فرمایا این علی، فرمایا محبت سے سبحان اللہ، این علی، این فاطمہ، الحسن والحسین اور ان کی اولاد۔ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت جس سے اللہ کہتا ہے الا المودۃ فی القربى، اس کا مطلب تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور قیامت تک ان کے اولاد میں آنے والی نسلیں ہیں۔ تو لہذا یہ آیت سے پتہ چلا ذکر اہل بیت، حضور کے خاندان کا ذکر کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
تو خیر میں یہ آیت کا مختصر تفسیر کر آپ کے سامنے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, یعنی انسانوں کی روحوں کو انسانوں کو پیدا کیا, تو حضور ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, جسمانیت سے پاک ہے, اللہ کو جسم نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے سمیع بصیر, اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں مولانا کہ اللہ کو جسم نہیں ہے, آنکھ نہیں, کان نہیں, لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں, تو مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں, ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں, ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں. بغیر آنکھ کے وہ سب دیکھتا ہے, بغیر کان کے وہ سب سنتا ہے, یعنی وہ قدرت والا ہے. تو اب دیکھیں سرکار, یہ ذہن میں رکھیے آپ, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا تو اللہ نے اپنے سامنے دو گروہ رکھے, دو لائن رکھی مخلوق کی, ایک سیدھی طرف ایک بائیں طرف, یعنی ایک رائٹ اور ایک لیفٹ, سامنے دو لائن رکھی اللہ تعالیٰ نے. اب فرماتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو سیدھے سمجھانے کے اللہ ہاتھ سے پاک ہے, لیکن حضور کی خاندان کی عظمت بتانا ہے تو حضور مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو دو لائن بنائے, ایک رائٹ ایک لیفٹ, جس کو سیدھا یا بایاں, اردو میں کہتے ہیں دہنا اور بایاں کہتے ہیں. رائٹ اور لیفٹ یہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے, جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے, لیکن سمجھانے کے لیے حضور کہتے ہیں دو لائن رکھی ساری مخلوق, ایک سیدھی طرف ایک بائیں طرف. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے سیدھی طرف رکھا, بولے محبت, سیدھے طرف رکھا, پھر بائیں ہاتھ والے میں اور دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو, اور میں سب دائنے ہاتھ والے. پھر جب سیدھے طرف مجھے رکھا, جتنی میرے پیچھے جتنی مخلوق کو سیدھے طرف رکھا, ان سب میں سب سے افضل ہوں. اللہ نے مجھے سیدھے طرف رکھا اور پھر ان سیدھے طرف میں سب سے افضل ہوں. پھر فرماتے کہ سب دائنے ہاتھ والوں سے بہتر ہو. پھر فرماتے پھر اللہ نے ان دو قسموں کے 3 حصے کیے تو مجھے بہتر حصے میں رکھا. اور یہ خدا کا وہ ارشاد ہے کہ دہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے سابقین, تو میں سابقین میں ہوں اور میں سب سابقین سے بہتر ہوں. پھر ان کے حصے کیے, ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. اور یہ خدا کا وہ فرمان ہے کہ ہم نے کیا تمہیں شاخے اور قبیلے بنائے نہیں, تاکہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا. اللہ فرماتا ہے میں نے خاندان اور قبیلے تمہارے لیے اس لیے بنائے کہ تمہاری پہچان ہو, تمہارے آپس میں خاندان قبیلے اللہ نے کیوں بنائے, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرو. لیکن اللہ فرماتا ہے خاندان قبیلے اللہ کے یہاں عزت والا نہیں, لیکن بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. حضور فرماتے ہیں تو میں سب آدمیوں میں, سارے اللہ کی مخلوق میں, سارے آدمیوں میں, سارے انسانوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا میں ہوں, اور اس میں سے کوئی فخر نہیں کرتا, اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. پھر حضور فرماتے ہیں پن قبیلے خاندان کے کیے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے, خدا یہی چاہتا ہے کہ تم سے پاکی اور ہر ناپاکی دور کرے. اے نبی کے گھر والوں, تمہیں پاک اور ستھرا رکھا جائے. اب یہ حدیث پاک سے بھی آپ کو پتا چلا حضور کے خاندان کی اہمیت کیا ہے, کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سب سے بہتر رکھا, پھر میرے خاندان کو سارے خاندانوں میں بہتر رکھا. جب اللہ نے خاندان بنائے تو میرے خاندان کو سب سے بہتر رکھا, قبیلے بنائے تو میرے قبیلے کو سب سے بہتر بنا جا. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب میں تو چاہتا یہی ہوں کہ تیرے اہل بیت اور تیرے خاندان سے ہر ناپاکی دور ہو, ہر ناپاکی دور ہو. اب یہ ہے سرکار ایک آیت مبارکہ سورہ شعراء کی میں نے پڑھی اور ایک آپ کو حدیث میں نے بتا دیا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حضور کے خاندان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اب یہ بات, اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. آئیے میں فوراً آتا ہوں حضرت مولا علی کی بارگاہ میں, کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا. حضور کی اولاد کو اللہ نے کس کی پشت میں رکھا؟ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو, اور پیٹھ کی ہڈی میں ایک پانی ہوتا ہے, اور وہی جب نکاح کرنے کے بعد وہ پانی سے اسی پانی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے, پھر وہ ماں کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے, عورت کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے, تو اسی نقطے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے. تو لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد کو, میری ذریت کو علی کے پشت میں رکھا ہے. اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب دیکھیں, اب ایک آگے اور بڑھتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد, یہ ایک حدیث بھی ذرا حضور کے خاندان کی اہمیت کی, تو ذرا یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے جانے کے بعد دین کیسے چلے گا, اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جاؤں گا تو دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جاؤں گا. وہ دو چیزوں کو تم دیکھتے رہو اور ان دو چیزوں کے ساتھ رہو, تو تم ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہو, بھٹکو گے نہیں, اللہ کو راضی کر لو گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان اور قرآن دونوں کو دامن پکڑ کے رہو. میرے خاندان اور قرآن کو دونوں کو پکڑ کے رہو, جو ان دونوں کے دامن کو پکڑ کے رہتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. بھائی ایک مثال کے طور پر اب دیکھیں, ایک بندہ بڑی محنت و مشقت کرتا اور ایک کمپنی بناتا, اور کمپنی کپڑے کی مثال دے سمجھانے کے لیے. اب وہ کمپنی بن گئی, کاروبار چل گیا, پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں اس کا کاروبار پھیل گیا. اب تو وہ جو سیٹ جو بڑی محنت مشقت کر اس کمپنی کو بنایا اور اس کمانا کر کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی مصیبتیں اٹھائی, کتنی تکلیفیں سہنے کے بعد وہ کمپنی بنی, پھر اس کا جو بھی مال ہے پوری دنیا میں پھیلا, اس کا نام بن گیا. تو اب وہ سیٹ کے دل میں خیال آتا ہے بھائی اب یہاں تک تو میں نے لا دیا, میرے جانے کے بعد یقین ہے نا, سوچتا ہر کوئی بھی میرے جانے کے بعد کمپنی کا کیسا ہوگا, تو وہ اس کی تیاری پہلے کرتا ہے. اسی طرح اس مثال کو ذہن میں رکھیں, اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری محنت اور مشقت کر تکلیفوں کو سہتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں, حضور خود فرماتے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. حضور فرماتے سب سے زیادہ کئی انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے. کچھ نبیوں کو اللہ کے لیے معاذ اللہ دشمنوں نے آرے سے ٹکڑے کرے. بنی اسرائیل نے تو نبیوں کو کاٹ کر رکھا ہے, لیکن حضور فرماتے اس سے زیادہ تکلیف اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی. تو حضور اتنی تکلیفیں اٹھا کر دین کو پھیلا, قرآن بنا, حدیث بنے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب میرے جانے کے بعد اب تم صحابہ تو رہیں گے نہیں, صحابہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے, لہٰذا میرے جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں اب یہ دین کیا ہوگا, دین کو کیسے سمجھو گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں گھبرا نہیں, میرے جانے کے بعد دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرا خاندان. یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. یعنی مطلب کیا ہے, جو قرآن میں حلال کا ذکر ہے, حرام کا ذکر ہے, یہ قرآن تھیوری ہے. اگر قرآن پہ عمل کیسا کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا کیسا ہے, آسان لفظ میں بولو تو حضور کے خاندان کے والوں کو, بزرگوں کو پڑھ لو. انہوں نے بتایا کہ دین کیا ہے, قرآن کیا ہے. حضور فرماتا ہے یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. مانے جو قرآن میں ہے اس ساری باتوں پہ عمل میرے خاندان کے اہل بیت کریں گے, میرے اہل بیت کریں گے, اور یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب دین آپ کو سمجھنا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, اکثر آپ کو جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا, اگر آپ سیدھے لفظوں میں, کہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین, میں جو دین بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے, وہابی کہہ رہا ہے کہ میں جو دین بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے, کوئی تبلیغی جماعت والا کہتا ہے میں جو دین بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے, کوئی جو ہے کہتا ہے کہ فاتحہ نہیں دلانا چاہیے, کوئی کہتا ہے فاتحہ دلانا چاہیے. اب آپ پریشان ہو جائے گے بھئی یہ دین کیا ہے, کس کی بات مانے, کس کو سمجھے. تو آپ گھبرائے نہیں ہے, حضور اس کا علاج پہلے بتا دیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج پہلے بتا دیا. آپ کو نہ کالے کپڑے والوں کے پیچھے بھاگنا ہے شیعہ کے پیچھے, نہ اہل حدیث کے پیچھے بھاگنا ہے, نہ جماعت اسلامی والوں کے پیچھے بھاگنا ہے, نہ تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے بھاگنا ہے. اگر آپ کو دین سمجھنا ہے تو حضور کے خاندان والوں کی زندگی, جیسا کہ دیکھیں حضور کے خاندان سے تعلق خواجہ غریب نواز کا بھی ہے, حضور کے خاندان سے تعلق غوث اعظم کا بھی ہے, حضور کے خاندان سے تعلق بندہ نواز کا بھی ہے. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کسی کا بھی ٹھنڈے دماغ سے آپ ایک کتاب لیجئے یا کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی تقریر سن لیجئے, غوث اعظم کے بارے میں پڑھیے, غریب نواز کے بارے میں پڑھیے, بندہ نواز کے بارے میں پڑھیے, آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا, اسلام سمجھ میں آ جائے گا. آپ کسی داڑھی والے کی باتوں میں آ کر پریشان مت ہو جائیے کہ یار یہ بھی داڑھی ہے, اس کے پر بھی سر پہ امامہ ہے, یہ کہتا ہے فاتحہ نہیں دلانا. میں کہتا ہوں غوث پاک کو پڑھو, انہوں نے فاتحہ دلایا تھا. ہاں, اگر کوئی کہے نہیں بھئی یہ وہابی قرآن کی آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ نا 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 اللہ کسی ڈائریکٹ مانگو, وسیلہ وسیلہ کچھ نہیں ہے, تو آپ پریشان ہو جائیں. یہ بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, کسی کو بزرگ کو کسی نبی کو وسیلہ منانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا غوث اعظم کو پڑھ لو اس بارے میں. یہ غوث اعظم حضور کی اولاد, سرکار نے کیا فرمایا, میری اہل بیت قرآن اور اہل بیت دونوں ایسا قیامت تک رہیں گے. بات سمجھے آپ, مطلب کیا, جو قرآن ہے اس پہ جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, یہ قیامت تک اللہ نے قرآن میں بتا دیا کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا قرآن کے بعد میرے خاندان کو دیکھ لو, میرے اولاد کو دیکھ لو, یہ دونوں قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے. حضور فرماتا ہے قیامت کے دن قرآن اور میری اہل بیت ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے. مطلب کیا ہے کہ جو قرآن میں اس پہ عمل کیا ہے تو دیکھ لو کہ نبی کے گھر والوں کا عمل کیا رہا. اگر آپ اہل بیت کے خاندان کے, حضور کے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے تو غوث اعظم بھی حضور کے خاندان سے, غریب نواز بھی حضور کے خاندان سے, یہ خود بزرگوں کی درگاہوں کی زیارت کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا, جب اہل بیت قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو ہم سنی بھی جاتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. جب حضور کا خاندان فاتحہ دلاتا تو ہم بھی دلاتے ہیں, جب حضور کا خاندان وسیلے سے دعائیں مانگتا اللہ کی بارگاہ میں تو ہم بھی مانگتے ہیں, کیونکہ حضور نے نقصہ دے دیا. یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے, قرآن اور اہل بیت کبھی غلط نہیں ہو سکتے. آسان لفظوں میں آپ کو اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی بدعقیدہ اور وہابیوں کی باتوں میں مت آئیے. خیر, اب آ جائیں انہی اہل بیت کے آپ سردار کہیے حضور کے خاندان کے. حضور کے خاندان میں, حضور کے خاندان میں سب سے افضل کہیے وہ کون ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کی پیدائش بھی بڑی انوکھی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی. اچھا, اس کی وجہ بھی سن لیجیے آپ. کعبے کے اندر کیوں ہوئی, کیونکہ رجب کا مہینہ ہے نا. رجب کا مہینہ میں نے پہلے بھی کہا شروعات میں تقریر میں کہ رجب کے مہینے میں مشرکین مکے کے جو مشرک تھے وہ رجب کے مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے. اور سال میں جب یہ مہینہ آتا رجب کا تو مشرکین کیا کرتے تھے, کعبے کا دروازہ کھول دیتے تھے اور وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت دیتے کہ کعبے کے اندر تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ. تو خاص طور عورتوں کو بھی جانے کی اجازت ہوتی تھی مہینے سال میں ایک بار رجب کے مہینے میں. تو حضرت مولا علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور ان کی بڑی محبت کرتے تھے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ ایمان لائی, اللہ پر رسول پر ایمان لے کر آئی مولا علی کی ماں, اور اتنی محبت کرتے تھے حضور ان سے. جب ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا نا تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کی قبر تیار ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس قبر میں جا کر لیٹ گئے. حضور مولا علی کے والدہ کی قبر میں جا کر لیٹ گئے اور لیٹ کر تھوڑی دیر لیٹے تبرک کے طور پر, تاکہ حضور جس جگہ پر حضور کا جسم لگا ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جائے. اور پھر تھوڑی دیر لیٹے, لیٹ کے پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ یہ میری ماں تھی, میری ماں کے بعد, یعنی میرے ماں کے بعد سب سے زیادہ پیار اگر کسی نے کیا ہے تو یہ مولا علی کی ماں نے کیا ہے. اور یا اللہ پھر دیکھیں آپ حضور دعا کر رہے یا اللہ یہ میری ماں تھی, میری ماں کے بعد. اور پھر سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے حضور یا اللہ میں دعا کرتا ہوں میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد جو انتقال کر گئی ہے اب یہ قبر میں آئیں گی, تو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھ محمد کا وسیلہ دے کر
صحیح حدیث میں آتا ہے، تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضور نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ میں تجھے وسیلہ بنا رہا ہوں میری ذات کا اور سارے نبیوں کا، اپنا بھی وسیلہ دیتا ہوں، سارے نبیوں کا وسیلہ دیتا ہوں. جب میری ماں تیرے پاس یعنی خبر میں آئے گی تو اس کی خبر کو کشادہ کر دے اور اس کی خبر میں وہ نور ہی نور کر دے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ کہ حضور مولا علی کی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کے دنیا سے جانے سے آپ کا دل میں کتنی تکلیف ہوئی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے. اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں حضور نے خود وسیلہ دے کر بتا دیا. اگر کوئی وہابی دو ٹانگ کا جانور اونچے پیجامے والا مل کر کہے وسیلہ کچھ نہیں ہوتا تو کہنا خاموش رہے. حضور نے خود وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے. تو یہ دو باتیں اس حدیث پاک میں پتہ چلتی ہے. تو لہٰذا فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ سال میں ایک بار کعبے کا دروازہ کھلتا تھا اور اس وقت میں حمل سے تھی. میں نے کہا پھر سال بھر انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ موقع چھوڑ دیا کعبے کے اندر جانے کا. تو آپ کی ماں یعنی مولا علی کی ماں کہتی ہے اسی حالت میں جبکہ مجھے درد شروع ہوا تھا 9 مہینے مکمل ہو کے درد شروع ہوا تھا لیکن میں اس حالت میں یعنی کعبے کے اندر جانے کا چانس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. پھر سال بھر تک رہے یا نہ رہے پتہ نہیں. لہذا اسی حالت میں کعبے کے اندر گئی اور کعبے کا طواف کر کے جب کعبے کے اندر داخل ہوئی وہ درد بڑھا اور وہاں پر مولا علی پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اچھا جب آپ پیدا ہوئے حضرت علی تو آپ نہ روئے نہ آواز کیا، آنکھیں بند ہیں. لہذا سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اکثر روتا ہوا آتا ہے نا، تو اور یہ روتا ہوا پیدا ہونا زندگی کی علامت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی رونے کی آواز سے پتہ چل جائے کہ بچہ زندہ ہے. لیکن آواز نہ کرے نہ روئے نہ آواز کرے تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار زندہ ہے یا مردہ پیدا ہوا، کیا ہے قصہ. لہذا حضرت علی جب پیدا ہوئے نہ روئے نہ آواز کیا، یہاں تک کہ آنکھ بھی نہیں کھولے تو آپ یہ خبر حضور تک پہنچی کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے نہ آواز کرتا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اپنی ماں کے گھر فاطمہ بنت اسد کے گھر گئے اور فرمایا کہ لائیے اس لڑکے کو میری گود میں دیجئے. جیسا ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو اپنی گود میں لیا تو حضرت علی فوراً آنکھ کھول کر حضور کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مولا علی اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کا مقام و مرتبہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا مقام والے. حضرت علی نے بتا دیا پیدا کعبے کے اندر ہوا ہو لیکن آنکھ کھولا تو پہلا میرا نظارہ میرے ماں باپ نہیں، پہلے کھولا آنکھ تو حضور کے چہرے کو دیکھا ہے. آپ کہیں گے اس میں کمال کیا ہے؟ میں نے کہا کمال تو میں نظر نہیں آتا. حضور کے چہرے کو دیکھنا آپ کو کمال نظر نہیں آتا. حضور کے چہرے کے بارے میں معلوم ہے وہ تو آپ کی ہماری طرح وہابی ذہن بنا دی ہمارا کہ وہ تو ہماری طرح ایک نبی تھے، انسان تھے، آئے چلے گا ختم بات. میں نے کہا نا ہاں میرے نبی انسانی لباس میں آئے لیکن آپ کی ہماری طرح نہیں تھے. میرے نبی بشر ہے لیکن خیر البشر ہے. آپ جیسا انسان قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو کہنے کہ اس میں کمال کیا ہے؟ علی نے حضور کے چہرے کو دیکھا. میں نے کہا اب نادان قرآن پڑھتا تو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم ہے. اب سوچئے تھوڑا سا، اللہ حضور کے چہرے کی قسم یاد کرتا ہے تو اللہ کے یہاں حضور کے چہرے کا عزت کیا ہوگا. واللیل اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم، واللیل حبیب تیرے زلفوں کی قسم. یہ مقام ہے اللہ کے یہاں حضور کا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک جگہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے زمانے کی قسم، حضور کے زمانے کی قسم یاد کر رہا اللہ تعالیٰ. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب شہر مکہ کی قسم، مکہ کی قسم یاد کر رہا اللہ قرآن میں. شہر لا اقسم بہذا البلد، حبیب مکہ شہر کی قسم. آپ کہیں گے مکے کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی قرآن میں؟ تو آپ سوچیں کہ مکے میں کعبہ ہے،
مکے میں صفا مروہ ہے، مکے میں عرفات کا میدان ہے، مکے میں مینا کا میدان ہے، مکے میں مزدلفہ کا میدان ہے، مکے میں زمزم کا کنواں ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے مکے کی قسم یاد کرنی قرآن میں، کانا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد نہیں کی قرآن میں کہ حبیب شہر مکہ کی قسم، کہ وہاں کعبہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے۔ نا اس لیے نہیں، پھر اللہ خود کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ لاؤ، چہرے پہ خوشی لا کر بولیے سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں تو پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کی اتنی عزتیں دیتا ہے۔ قرآن حدیث میں حضور کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو اگر کوئی کہنا ہے کوئی نہیں تھے، ہماری طرح ایک عام انسان تھے، تو کہنا بابا تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہم تو یہ اکثر ثابت ہو کر کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں۔ تو خیر حضور کا چہرہ مولا علی نے پہلے دیکھا، جس چہرے کی اہمیت میں نے ابھی آپ کو بتا دی، اور آنکھ کھولے، سرکار نے اپنا لعاب دہن مولا علی کے منہ میں ڈالا، اور پھر سرکار گھر آئے، اپنے چاچا کو بلایا، حضرت عباس کو بلا کر کہا کہ ابو طالب کے یہاں بہت بچے ہیں، ابھی علی بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اب جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حیدر۔ آپ کے والد آ کر کہنے کہ اس کا نام حیدر کیوں رکھا؟ تو آپ دیکھیں اس کا نام بعد میں آپ کا نام علی ہے، پھر بعد میں علی اور حیدر کرار بھی آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن رکھنے کی وجہ کیا ہے حیدر آپ کا نام؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں حیدر اور یہ کیا ہے، تو یہ حیدر، عباس، حمزہ، زحقم، یہ سارے نام عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، زحقم بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اب مولا علی کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا شیر۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اسد، زحقم، حمزہ، عباس، حیدر، یہ سارے نام شیر کے ہیں۔ عربی زبان بڑی فصیح ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں، جو عربی پڑھتے ہیں نا، تو اس کو لطف بڑا آتا ہے، کیونکہ یہ عربی اللہ زبان جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دنیا بھر میں 40,000 زبانیں بولی جاتی ہے آج کے دور میں، جو آپ گوگل پر سرچ کریے کتنی ہزار زبانیں دنیا میں کے لوگ بولتے ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی تیلگو، کوئی انگلش، تو ایسے 40,000 زبانیں ہیں، لیکن اللہ کو جو زبان سب سے زیادہ پسند ہے وہ عربی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند عربی زبان اسی لیے ہے کہ آپ کے حبیب بھی عربی بولتے تھے اور قرآن بھی عربی میں اترا ہے، قرآن بھی عربی میں اترا ہے۔ اب دیکھیں، اب جب ہر یہ نام جو میں نے کہا نا شیر کو کہتے ہیں، لیکن اس کی جو شیر کی جب حرکت کہتے ہیں اس حرکت کے نام پر شیر کا وہ نام پڑتا۔ مثال کے طور پر شیر اپنی گفا کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کیفیت کو عربی میں اسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں۔ اب شیر گفا کے اندر ہو تو شیر کو کہا جاتا ہے اسد۔ پھر شیر نے شکار کو دیکھا، باہر نکلا، چلنے لگا، اب اس کو اسد نہیں کہتے کیونکہ عادت بدل گئی اس کی۔ بیٹھا تھا اندر تو اسد تھا، باہر نکلا گفا کی، شکار کو دیکھ رہا ہے، تو اب اس کا نام پڑتا ہے عباس۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ چلنے لگ جائے اس کو عباس، اس کو کہتے ہیں زحقم، اب یہ چل رہا ہے، شکار کو دیکھ لے اس کو کہتے ہیں عباس۔ شیر کی عادتیں ہیں تو نام بھی بدل جاتے ہیں، عربی زبان کی ایک خاصیت ہے بھائی کہ نام بھی بدل جاتے ہیں۔ گفا میں تھا تو نام تھا اسد، چلا تو نام تھا زحقم، جو ہے شکار کو دیکھا اب نام ہو گیا عباس، اور جب شکار کو پکڑ لے تو نام ہو گیا حمزہ۔ نام کیا پڑ گیا؟ حمزہ۔ اور جب شکار کو شیر پھاڑ کر رکھ دے اس کو کہتے ہیں حیدر۔ یہ کیا ہے؟ اور مولا علی کی شان ہے بھی، آپ حیدر کرار ہے،
آپ حیدر کرار ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اندر یہ صفت کیسی آئی ہے. تو خیر آپ کے ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا. حضرت عباس کو حضور نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ابو طالب کے ہاں بچے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں، ایک ایک بچے کو بانٹ لیں، ہمارے گھر آ کر پالے. تو حضرت عباس خوش ہو گئے. حضرت عباس ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے ایک بیٹے جعفر طیار کو لے لیا کہ میں ان کو پالوں گا بڑے ہوئے تک، میں ان کی نگرانی کروں گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے ابو طالب کے گھر اور مولا علی کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. علی کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. فرمایا ان کے پورے بڑے ہونے کی ذمہ داری میری، ان کی تربیت میں کروں گا، میں پالوں گا. اسے پتا کیا چلا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچپن سے حضور کی تربیت میں آ گئے. اور جب مولا علی کی عمر 8 سال تھی، دو روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ علی کی عمر 8 سال تھی اور دوسری روایت میں کہ 10 سال تھی. چلیے 8 سال پکڑ لے. حضرت مولا علی 8 سال کی عمر میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لے کر آیا، اس کے بعد جو ہے بی بی خدیجہ لے کر آیا، اس کے بعد مولا علی لے کر آیا، مولا علی لے کر آیا، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ لے کر آئے. تو خیر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بی بی خدیجہ ہے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہے. اب جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا کہ حبیب سب سے پہلے اپنے خاندان میں اعلان کریے، اپنے گھر والوں کو بلائیے. حضور نے ایک دعوت کی، اپنے پورے چاچاؤں کو بلایا، خاندان کے رشتہ داروں کو سب کو بلایا، گھر میں دعوت کی. اور دعوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اپنے خاندان والوں کو سب، کیونکہ دین تبلیغ سب سے پہلے گھر سے کرنے چاہیے. یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے یہ سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہے کہ دین کا کام سب سے پہلے گھر سے ہونا چاہیے. بعض لوگ ہوتے باہر بڑے دیندار بنے پھرتے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، باہر ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، باہر وہ امام صاحبوں کو غصہ دکھاتے نظر آتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کر دیا آپ، جیسا کہ 5 ٹائم ذرا امام صاحب لیٹ آ گئے تو پھر امام صاحب کو غصہ، مؤذن صاحب کو غصہ، مسجد میں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. لیکن گھر میں ان کی حالت دیکھ لیجیے آپ، نہ بیوی، میں ہر گھر کی ہر ایک کو کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ایک نارمل بات چل رہی ہے تو بات بتا رہا ہوں. اور میری بات کو وہ کوئی برا نہیں مانے گا جو ایسی حرکتیں کر رہا، تو اس کی بات کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے تو ہم آپ کو بتا بھی نہیں رہے. میں ایک بات کر رہا ہوں. تو دین کا کام سب سے پہلے گھر سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ گھر میں جو ہے بچہ بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، اور باہر نکل کر آپ نمازیوں پر غصہ نکال رہے ہیں. آپ کے اخلاق باہر تو بڑے اچھے اخلاق، آپ کے گھر میں آپ بالکل جاہل بن رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ اچھی نرمی سے بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، ماں کو گالی دے رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ نرمی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو یہ دگلا پن مت کرو کہ باہر الگ ہے اندر الگ ہے. دین اور مزاج سب سے پہلے گھر سے کرنا چاہیے. پہلے آپ خود سدھرے، اپنے بیوی بچوں کو سدھارے، اس کے بعد باہر نکل کر آپ کو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا پورا حق بنتا ہے. تو خیر سرکار نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا، سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑو. تو کون میری بات کو مانتا ہے؟ تو سرکار کے اعلان پر سب سے پہلے علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے. اور اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال ہے. کہا سب سے پہلے آپ کھڑے ہو کہ میں آقا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر رسول پر میں ایمان لاتا ہوں. سرکار خوش ہے، خاموش بیٹھ جاؤ. دوسری بار پھر اعلان کیا، کون میری بات کو مانتا ہے؟ دوسری بار مولا علی کھڑے ہوئے، کہا آقا میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے، اللہ پر بھی مان لاتا ہوں، آپ پر بھی مان لاتا ہوں. سرکار خوش ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اپنے خاندان، اب تو مانو میں جو بتا رہا ہوں کون میری بات کو مانتا ہے. تیسری مرتبہ مولا علی کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں مانتا ہوں اب اللہ کے رسول ہے. یہ مولا علی کے 8 سال کی ذہنیت دیکھیں، فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں مولا علی کی. اور بچپن سے حضور کی تربیت میں پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھے. اور حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ایک روحانی طاقت عجیب سی تھی. لہذا اس لیے مولا علی کی فضائل احادیث پاک میں بہت آیا. آج جو دور چل رہا ہے کہ مولا علی کی جو فضائل ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضور نے زندگی میں ایک حج کیا، ہمارے نبی حجۃ الوداع کیا، جب حج کر واپس ہو رہے تھے تو ایک خدیر خم ایک علاقہ میدان،
اس میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سرکار نے ایک بہت بڑا خطبہ پڑھا. حضور کا زندگی کا ایک حج تھا, آخری حج صحیح ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال کی زندگی ہے, 63 ایئر. ان 63 سال کی زندگی میں حضور نے 2 عمرے اور 1 حج کیا. لیکن وہ 1 حج 2 عمرے اب قیامت تک ایسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو کوئی وہاں بھی یہ نہ کہے کہ دیکھو حضور نے تو 1 حج کیا, میں 11 حج کر رہا ہوں, تو لہٰذا معاذ اللہ میں عمل سے حضور سے بڑھ گیا. نا بابا, تمہارے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, کوئی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی میدان میں جہاں 1.25 لاکھ صحابہ تھے, کتنے 1.25 لاکھ صحابہ تھے میدان قدیر میں, قدیر خم اس کو کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ فرمایا من کنت مولا, من کنت مولا, میں جس کا مولا ہوں, فہذا علی المولا. حضور نے سارے صحابہ کے سامنے اپنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اچھا یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ سرکار یہ کہنا چاہے من کنت مولا, میں جس کا مولا ہوں, یعنی جس کو جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں جس کا محبوب ہوں, علی بھی اس کا محبوب ہے. یا مولا کا مطلب محبوب کے ہے. کیا ہے مولا کے کئی معنی عربی میں, کیونکہ مولا کا لفظ عربی زبان کا ہے. عربی کی ڈکشنری اگر آپ کھولیں گے تو مولا کا معنی محبوب کے بھی ہوتے ہیں, مولا کا معنی مدد کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں, مولا کا معنی اللہ کے قریب کے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی وہابی آپ کے ذہن میں کہے کہ مولا تو صرف اللہ ہے, آپ علی کو مولا کیوں کہتے ہیں, تو نے کہا بھئی دیکھو حقیقی طور پر مولا اللہ ہے, اور مولا کا معنی مدد کرنے والا, لیکن اللہ کی عطا سے علی بھی مولا ہے. لہذا قرآن کی کئی آیتیں ہیں. قرآن میں آپ یہ نہیں پڑھتے سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتی ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, ابھی آیت میں اللہ نے مولانا یہ لفظ اللہ کے لیے بولا گیا, لیکن آپ کسی مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں, آپ مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں وہاں بھی کہ مولانا, ہمارے مولانا تو یہ کہتے ہیں, پھر مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے, مولانا تو اللہ کا نام ہے. تو خیر ایک نام ہے اللہ کا, اور وہ اللہ اپنی عطا سے بندوں کو بھی دیتا ہے, لیکن اس فرق کو سمجھنا چاہیے. توحید کے بارے میں جب ہماری گفتگو ہوگی تب میں اس مطلب کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. لہذا اس فضیلت کو آپ, یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولا علی کی شان میں. سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. اور یہاں تک کہ ایک حدیث اور سنے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اب یہ جملہ ذرا غور کریں, آپ یہاں تھکنا نہیں آپ کے, میں ایک جملہ یہاں پر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار نے کیا فرمایا علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی جن کو چرچ بناتے ہیں جو عیسائی ہے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا, جب ماننے لگے تو اتنا مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا, اور وہ کافر ہو گئے, یعنی عیسائی دین سے باہر ہو گئے, کیونکہ خدا لم یلد ولم یولد ہے. لیکن عیسائی خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. محبت میں اتنے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ خدا کا بیٹا مان لیا. تو محبت میں اتنی بھی بڑھئی, اللہ کو پسند نہیں. محبت کرو لیکن اتنا نہیں, جس کو جو مقام دینا وہ مقام پر. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام علی میری امت میں تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. مطلب یہ کہ کوئی تو سے اتنی محبت کرے گا اے علی, اتنی محبت کرے گا کہ کبھی تجھے ابو بکر سے بڑا منا دے گا. محبت کرو لیکن حد تک, لیکن کوئی تجھے ابو بکر سے بڑا منا دے گا اور کوئی تجھے نبیوں سے بھی بڑا بنا دے گا. تو جو آپ دیکھ لیں حضور جو کہتے وہ ہو کر ہوتا ہے, حضور جو فرماتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ اہل تشیع, کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, نہ کوئی لڑائی کی بات کر رہا ہوں, نہ میں آپ کو جھگڑے کی بات بتا رہا ہوں. جو شیعہ حضرات ہیں نا, حضرت مولا علی کو ابو بکر سے افضل مانتے ہیں. اب اہل سنت کہتے ہیں دمادمس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, لیکن یہ کہتا نا نہیں مولا علی پہلے, جبکہ میں آپ کو اس پر تقریر کر چکا ہوں افضلیت ابو بکر صدیق پر. تو خیر اب اتنا بڑا علی کی محبت یقیناً محبت ہے. حضور نے فرمایا علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا,
علی کی محبت آنے سے ہمارے دل میں سے، علی کی محبت آنے سے ہمارے دل سے ایمان آتا ہے، نفاق باہر نکل جاتا ہے. علی کی محبت، کیونکہ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ علی تم سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق نہیں کرے گا، منافق نہیں کرے گا. لیکن اس محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے خدا کا بیٹا بنا دیا. فرمایا علی تجھ سے محبت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام، تم مثل عیسیٰ ہو. یعنی کوئی اتنی محبت کرے گا کہ تجھے ابو بکر سے بڑا بنا دے گا، کوئی تجھے جو ہے نبیوں سے افضل بنا دے گا. اہل تشیع شیعہ حضرات کے نزدیک مولا علی حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے. معاذ اللہ. کہتے کہ نہیں، آدم علیہ السلام سے بڑے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے، اسماعیل علیہ السلام سے. جبکہ اہل سنت کا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا درجہ ہے. یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ چلتے ہوئے آ رہا. لیکن علی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے شیعہ کہ ان کو نبیوں سے بھی افضل بنا دیا. جیسا حضور نے فرمایا تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ کوئی محبت اتنی کریں گے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. اور بعض شیعہ فرقے میں ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں میں ابھی 2025 کی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی بات ہے. اگر انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، خیر میں کہتا ہوں جس کو سانپ کا علم نہیں وہ بچھو کے گلے میں ہاتھ نہ ڈالے. یہ علماء کا کام، ہمارا کام ہوتا ہے کہ شیعہ بول کیا رہے. لیکن آپ ان کے انٹرنیٹ پہ بیانات دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ تو کہتے کہ علی اللہ کا بھی خالق ہے. بس اللہ، یعنی اللہ کا بھی خالق علی ہے، یعنی خدا بنا دیا، خدا سے بڑھ کر بنا دیا. لہذا یہ محبت نہیں ہے، محبت کرنا، لیکن یہ محبت نہیں ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے چڑھتے ہیں. عیسیٰ اتنی محبت کرے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے چڑھتے ہیں، اس کو نبی نہیں مناتے. تو یہ بھی غلط ہے کہ نبی سے چڑھنا، نبی کو نہیں ماننا، یہ بھی غلط ہے. ہم تو کہتے ہیں سارے نبیوں پر ہی مان لاتے ہم. تو نبی اب علی سے محبت کرنا جہاں تک ان کی حد وہاں تک، لیکن اتنا بھی محبت نہ کرنا تو جو علی کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور یہ بھی غلط ہے. اور جو علی سے محبت نہ کرے یہ بھی غلط ہے. علی سے محبت نہ کرے یہ بھی غلط ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. بعض حضرات جو ہے نا انٹرنیٹ پر جو لوگ چڑھ رہے ہیں ہمارے سے، خاص طور کہتے ہیں کہ بریلی شریف آپ نے نام سنا ہوگا، یو پی اتر پردیش میں ایک علاقہ ہے بریلی شریف، وہاں پر ایک بزرگ کی مزار ہے، نام ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ میں بھی انہی کے سلسلے سے ہوں. آج جو ہے ہمارے پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے اس مرکز سے چڑھ رہے ہیں، خاص طور پر بریلی شریف سے چڑھ رہے ہیں. کیوں چڑھ رہے ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. کیونکہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنا ایمان ہے، دونوں کا ادب کرنا ایمان ہے، دونوں کی عزت کرنا ایمان ہے. لہذا اگر کوئی حضور کے خاندان سے محبت کرے، صحابہ سے چڑھے، اس کو رافضی کہتے ہیں، اس کو شیعہ کہتے ہیں. اگر کوئی صحابہ سے محبت کرے اور حضور کے خاندان سے چڑھے، اس کو خارجی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. اور جو دونوں سے محبت کرتا ہے اس کو سنی کہا جاتا ہے. اچھا یہ پیغام دیا تو آج کچھ لوگ جو ہے ہمارے حیدرآباد میں بھی ابھی چل رہا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں بھی الحمدللہ پیدائشی حیدرآبادی ہوں. کوئی کرناٹک میں پیدا ہو کر یہاں نہیں آیا بھائی، کوئی مہاراشٹر میں پیدا ہو کر یہاں نہیں آیا، نہ ایسٹ میں نہ ویسٹ میں، الحمدللہ پیدائشی حیدرآبادی ہوں. میرے والد والدہ بھی بالکل دادا پردادا، اگر ہم نے اوپر تک پوچھا تو یہ پاس میں مرزا پور آتا ہے، دندان پلی شنکر پلی کے علاقے میں، وہاں ہمارا خاندان تھا. پھر چلکورو میں بھی ہمارا خاندان تھا. تو خیر پیدائشی تلنگانہ کے لوگ ہیں ہم لوگ الحمدللہ. تو خیر کا مقصد یہ ہے کہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا فرق یہ ہے آپ کے اور میرے ماحول میں جب دیکھتا ہوں وہ علمی نظر سے دیکھتا ہوں. جو پیر صاحب ہے آج کے حیدرآباد کے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، وہ لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو کام شیعوں کا کام، جو کام شیعوں کا کام ہے، ایسے کام کر رہے ہیں. اب بھائی آپ کو پتا نہیں ہے نا، آپ کو صرف شہد میں زہر دیا جا رہا ہے. میں نام کسی سلسلے کا نہیں لوں گا، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں اہل بیت کی محبت ایمان ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کسی صحابی کے بارے میں غلط نہیں بولا جا سکتا.
یہ بات ذہن میں رکھیے آپ. اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کسی صحابی کے بارے میں غلط نہیں بولا جا سکتا. صحابہ کی محبت ایمان ہے، لیکن صحابہ کا نام لے کر کسی اہل بیت کے بارے میں غلط نہیں بولا جا سکتا. اعتدال پسند کرو، ترازو کے پلڑے کو برابر رکھو، کیونکہ دونوں. آپ مجھے بتائیے صحابہ سے آپ محبت کرتے کیوں ہے؟ کہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہے. حضور کے گھر والوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نبی کے گھر والے ہیں. اصل ذات حضور کی ہے، حضور کی وجہ سے. آپ نہیں سمجھے؟ اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو میرے بچوں سے محبت کریں گے. جب محبت میری آپ کے دل میں واقعی پکی اور سچی ہو تو میرے محبت اولاد سے بھی آپ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اولاد وجہ نہیں، میں وجہ ہوں آپ کی نظر میں. آپ عزت والے اس لیے ہم اولاد کی بھی محبت کر رہے ہیں. اتنا آسان اردو میں نیچے اتر کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اصل وجہ حضور کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے حضور سے محبت کرو، تو محبت جو حضور سے ہوتی ہے تو حضور کے صحابہ سے بھی محبت حضور کی وجہ سے ہے، حضور کے گھر والوں سے محبت حضور کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل محبت حضور ہے، اصل مرکز ہمارے نبی ہے. جو نبی سے جڑ جائے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. تو صحابہ اور اہل بیت، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھیں دونوں کی عزت کرتے ہیں. جب یہ رجب کا مہینہ چل رہا، رجب کے مہینے میں کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے چڑ جاتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ دیکھیں میں فضائل مولا علی پہ بہت بول سکتا ہوں، لیکن میں آج کچھ ایسے باتوں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ماحول چل رہا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ ذرا غور سے سنیں میری بات پہ. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں، اور بہت جذباتی ہو کر نہیں، کیونکہ اگر جذبات میں سمجھ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 2 سال ابوبکر صدیق خلافت کرے اور 2 سال حضرت مولا علی ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. غور سے سنیں. اور یہ شیعہ کہتے نہیں ابوبکر صدیق زبردستی جو ہے علی کو ڈرا کر دھمکا کر یہ وہ بول کر خلیفہ بن کے مسلمانوں کے. اب مجھے آپ بتائیے، آج کے بچے سے بھی پوچھئے علی ڈرنے والے کا نام تھا؟ علی تو حیدر کرار تھا، وہ کسی سے ڈر جائے؟ اب آپ دیکھیں جنگ خندق کا واقعہ، خندق کہتے ہیں مدینہ منورہ میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور خندق گڑے کو کہتے ہیں. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، کبھی اب ان جنگوں کو پڑھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. جنگ خندق، اس میں صحابہ کرام نے اللہ رسول کی محبت کا ایسی مضبوط دلیل پیش کی، کڑک دھوپ میں محنت مشقت کی، نہ ان کی زبان پر اللہ کی بارگاہ کی شکایت آئی یا اللہ اتنی محنت کر رہے پھر بھی اتنی دھوپ میں ہم سے کیوں کام لیا. نہ ہمارے پاس ہم ہو گئے تھوڑی نماز پڑھتے کی بولتے یا اللہ 5 ٹائم کی نماز 10 دن سے پڑھ لو پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا. ہم نماز پڑھے تو ہم تو گن لیتے بیٹھتے میں اتنے اچھے کام کر رہے کیا اور اچھا کام کر. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. مشکل مصیبت پریشانی بڑی سے بڑی آ جاتی لیکن ان کی زبان پر نہ اللہ کے بارے میں شکایت ہوتی، نہ رسول کے بارے میں شکایت ہوتی، نہ دین کو لے کر ان کے بارے میں کوئی شک شبہ ہوتا. اس لیے صحابہ بڑی جماعت ہوئی. ہمارے پاس تھوڑا مشکل آتا کہ اللہ کو بھی معذرت کیا کہہ کے بول لیتے، دین کے بارے میں بولتے چھوڑا کیا ہو رہا عمل کر کے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. خیر صحابہ کی ان زندگیوں کو پڑھیے، بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن نہ اللہ نہ رسول کے دامن کو چھوڑا، نہ دین پہ عمل کرنے کو چھوڑا. اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں ان صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں. تو خیر جنگ خندق میں مدینہ المنورہ کے چاروں طرف گڑھے کھودے گئے تاکہ دشمن اندر شہر میں نہ آئے، اور ہر گڑھے کے باہر ایک چوک کے باہر ایک صحابی کھڑا گیا، اور ایک جہاں سے گڑھا پار کر کر دشمن عورتوں کے پاس آ سکتے تھے وہاں عورتوں کی حفاظت، لیڈیز کی حفاظت کے لیے اس مورچے پر مولا علی کھڑے. علی اور ڈر جائے یہ ہو نہیں سکتا. میں بتانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کون ہے مولا علی. وہاں کھڑے مولا علی. صحابہ دور دور آج بھی دیکھیں مدینہ منورہ جب جائیں گے تو خندق کے اس علاقوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آج بھی اس پہاڑ کو دیکھ کر نوجوان کے پسینے چھوڑ جائے. یار آج یہ پہاڑ کی سختی 1400 سال کے بعد آج یہ پہاڑ کی سختی ایسے نظر آ رہی ہے تو 1400 سال پہلے صحابہ نے ان کو کھودا کیسے ہوگا. کیا جذبہ تھا ان کے دل میں اللہ سے، رسول سے، دین سے. ہاں آج تو مشنریوں کا دور ہے، ایک سے ایک مشنری نکل گئی پتھر کو پھوڑنے کی. نہ اس دور میں مشنری ہے
کس طرح ہاتھوں سے اور لوہے کے آزار سے ان صحابہ نے خندق کو گڑھے کھودے ہوں گے مدینہ منورہ کے. ایسے چٹان آج کے دور میں آج کی مشنریاں اس چٹان کو ہلا نہ سکے، لیکن صحابہ بھوکے تھے لیکن توڑ کر بتایا. بولو نا سبحان اللہ. کیا جذبہ ان کے دل میں دین کو لے کر تھا. تو خیر ایک دشمن جو ہے مکہ المکرمہ کا، جو مکے کے خاص طور مدینے پہ حملہ کرنے آیا تھا، ایک ابو العاص اس کا نام تھا، اور اتنا بڑا پہلوان تھا. جب یہ مکے میں نکلتا تھا نا، لوگ اس کے چلتا ہوا اس کو دیکھتے تھے مکہ میں کہ یار یہ کیا، اس کے چلنے کا انداز الگ تھا. اور جب یہ لڑنے میدان میں آتا تو یہ اکیلا تنہا 1000 سے لڑ سکتا تھا. یہ واقعہ ہوا تھا اس کے، ابو العاص اس کا نام تھا. یہ مشرک تھا، لیکن یہ آیا دشمنوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہ، اور پیچھے سے گڑا پار کر کے اس جگہ پر آ گیا جہاں پھیرے میں مولا علی کھڑے تھے. بولو نا وہاں پر سے سوال، مولا علی جہاں کھڑے تھے وہاں پر آ گیا. وہاں پر آیا اور حضرت علی اس کے سامنے آ گئے. مولا علی سامنے آ گئے، اور مولا علی سامنے آنے کے بعد جب اس پہلوان نے دیکھا ابو العاص نے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے. اس نے کہا علی سامنے سے ہٹ جا، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھا، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، میں نہیں لڑوں گا، جا کسی اور کو بھیجا. مولا علی نے فرمایا میں تو لڑوں گا، میں تو لڑوں گا تجھ سے، میں یہ مورچہ چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے کھڑایا ہے. اب تیرے اندر شرک کی کیفیت ہے، تو ایک پتھر کی عبادت کرنے والا شخص ہے، تو کیا جانے اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، تو کیا جانے رب کی محبت کیا ہوتی ہے. میں اور اس مورچہ چھوڑوں، علی کہتے میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تو تجھے لڑنے تیار ہوں. جب ابو العاص نے کہا علی میرے سامنے کا بچہ مجھے لڑکا رہے. جب پہلوانوں کا بولتے ہیں نا، اکثر وہ پہلوانوں کا دماغ گھٹنوں میں ہوتا ہے، وہ فوراً جذبے میں آتے، فوراً ان کا پہلوان گری، کشتی گری، جو بھی بولے بتانا شروع کر رہے تھے. یہ تو ایسا پہلوان تھا، لوگ جب اس کو نکلتا تو اس کے چلنے کی حرکت کو دیکھتے تھے، بڑے روابدار طریقے سے چلتا تھا، اور 1000 آدمی پر تنہا بھاری ہوتا تھا. وہ جب علی کے تانے کو سنا برداشت نہیں ہوا، اس کو برداشت نہیں ہوا، وہ ایک تلوار نکال کر علی پر وار کرنے کے لیے اٹھایا. حضرت علی کے دائنے ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں آزار تھا، آپ نے اس کے وار کو روکا. اچھا اس کے وار کو روکا نا تو اتنی طاقت سے اس پہلوان نے تلوار چلائی تھی کہ وہ آزار، لوہے کا آزار پھٹ کر مولا علی کے پیشانی کو تلوار کا ایک ضرب لگا. سوچئے اس کی طاقت کتنی تھی پہلوان کی کہ وہ لوہے کا آزار پھٹ گیا اور علی مولا پاک کے یہاں پیشانی پر زخم لگ گیا. حضرت علی نے اس کے وار کو روکا اور ایک ہاتھ سے ڈھکلا. تھوڑے طاقت کا اندازہ کرے مولا علی کا، کیا روحانیت ہے، کیا طاقت ہے. ایک ہاتھ سے ڈھکلا اور ڈھکل کر دوسرے ہاتھ سے حضرت علی نے جو اس پر وار کیا، روایت میں آتا ہے اس کے پیشانی پھٹ کر آپ مولا علی کی تلوار اس کی کھوپڑی کو یعنی کھوپڑی کے پیشانی کو پھاڑتے ہوئے اس کے دماغ میں جا کر رکی. ایک وار میں اتنا بڑا پہلوان جس کے مولا علی کے ایک وار میں پیشانی پھٹ کر تلوار دماغ پر جا کر رکی، یعنی سمجھیے پیشانی کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور علی جب تلوار کھینچ رہے جا کر اٹک گئے نا، تلوار مر گیا وہ ایک ہی وار میں. بولو نا سبحان اللہ. یہ جب مرا اب تلوار مولا علی کھینچ رہے، اٹک گئی تلوار تو علی نے اپنا ایک پیر اس کے سینے پر رکھا اور کھینچ کے تلوار نکالا اور دھڑام سے نیچے گرا. اب بتائے جب وہ گرا تو حضرت علی نے جملہ فرمایا، وہ جملہ ادا کھولنے کا مولا علی جملہ کہتے ہیں، تو کیسا آدمی ہے پہلوان، تو ایک پتھر کی مدد کے لیے آ گیا، بتوں کی مدد کے لیے تو لڑنے آ گیا. ہم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مدد کے مظہر ہے. اللہ نے ہمیں اپنے دین کی مدد کے لیے رکھا ہے، اور ایک تو پتھر کی مدد کے لیے آ گیا. تو کہاں عقل مند ہے؟ عقل مند تو ہم ہیں، ہم پتھر کی مدد کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مولا علی کی قوت اور طاقت. آج بچہ دبلا پتلا بھی مجھے علی کہے تو ایک عجیب سا جذبات ہے، وہ لیڈر جائیں گے شیعہ.
آج بڑے سے بڑے ڈائریکٹروں کے پاس اتنی کہانیاں نہیں ہوں گی. جو مووی بناتا نا ڈائریکٹر ہی ہوتا نا, کہانی لکھ کر ایک مووی بناتا ہے. بڑے سے بڑے ڈائریکٹروں کے پاس اتنی کہانیاں نہیں ہوں گی جتنے شیعوں کے پاس کہانیاں صحابہ کو لے کر. یہ صحابی ایسا تھے, انہوں نے ایسا کیا, ابو بکر نے ایسا کیا, عمر نے ایسا کیا, عثمان نے ایسا کیا. ان کہانیوں پہ مت جائیے. اکثر شیعہ کہتے نہیں علی کو ڈرایا گیا. میں نے کہا علی ڈرنے والے کیا تھے؟ پہلے ان کے زندگی کو پڑھو. علی کو اگر سمجھنا ہے تو علی کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں ایک جنگ ہے, اس کو کہتے ہیں خیبر کا جنگ. یہ خندق کی تھی, خیبر کی جنگ. خیبر بہت بڑا یہودیوں کا قلعہ تھا, اتنا بڑا قلعہ تھا. اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن سے, کیونکہ ان یہودیوں سے پہلے حضور جب مکہ سے مدینہ گئے, پہلے ان یہودیوں نے حضور کے ہاتھ پر وعدہ کیا تھا, ہم مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, ہم اپنی جگہ رہیں گے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ سے, آپ کے دین سے. لہٰذا سرکار نے کہا ٹھیک ہے. لیکن بعد میں انہوں نے دھوکہ دیا اور مشرکوں کو ساتھ دیا. دھوکہ دیا یہودیوں نے, مشرکوں کا ساتھ دیا دین کو گرانے. جب مشرکوں ہار گئے جنگ احد میں, سرکار نے فرمایا ان لوگوں نے وعدہ کر کر وعدہ خلافی کی, اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. سرکار وہاں جا کر مدینہ منورہ سے باہر خیبر کے قلعے کو گھیر لیا. اتنا بڑا قلعہ, آج بھی اس کے کچھ آثار باقی ہے مدینہ پاک میں. کبھی آپ مدینہ منورہ جائے تو خیبر کا قلعہ جا کر دیکھیں کتنا بڑا. آج 1400 سال جانے کے بعد بھی اس کے دروازے, اس کی کھڑکیاں, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ قلعہ نہیں, ایک اچھا خاصا چھوٹا سا شہر بسا ہوا. اتنا بڑا قلعہ جو شہر کی شکل میں نظر آ جائے. وہ قلعہ کو فتح کرنے کے لیے خیبر کے صحابہ حضور کے ساتھ جا کر گھیر لیے. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, کئی دن ہو گیا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ابو بکر صدیق کوشش کر لیے, فتح نہیں ہوا. عمر ابن خطاب کوشش کر رہے, فتح نہیں ہوا. عثمان غنی کوشش کر رہے, فتح نہیں ہوا. کیوں فتح نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اوپر سے جو قلعے کے دروازے تھے, کھڑکیاں تھے, وہاں سے یہودی تیر مار رہے. اور صحابہ نیچے زمین پر تھے, نہ پہاڑ تھا بچنے کے لیے, نہ جھاڑ تھا, ایک کھلا میدان تھا قلعے کے باہر. اب مجھے بتائیے, نہ پہاڑ ہے, نہ میدان ہے, نہ جھاڑ ہے جس کے پیچھے صحابہ جا کر چھپے. جیسے ہی قلعے کے دروازے کے قریب جاؤ, اوپر سے دشمن تیر برسا رہے, کئی صحابہ شہید ہو رہے ہیں. تو لہٰذا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کئی دن گزر گئے, صحابہ حیران ہو گئے کرنا کیا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل, یعنی کل اب اراد ہوئے, کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے, رسول بھی محبت کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرے گا. اس کے ذریعے اللہ اس قلعے کو فتح کرے گا. تمام صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ حضور نے بشارت دی نا کہ کل اس کو جھنڈا دیا جائے گا جس کے ذریعے یہ قلعہ فتح ہوگا, تو صحابہ کہتے ہیں یارو کون خوش نصیب ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کوئی خواہش نہیں کی اللہ سے, نہ رسول سے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہنا, ساری زندگی. لیکن اس رات میں نے خواہش کی کہ اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی, کاش وہ جھنڈا حضور صبح مجھے دے اور مجھے دے, اور میں اللہ اس کے رسول کا منظور نظر بن جاؤں, اور اس قلعے کو پتہ کرو, اس قلعے کو پتہ کرو. جب صبح ہوئی سارے صحابہ, ہر کوئی کہتا ہے رات ہماری کبھی کافی بے چینی سے گزری کہ صبح کون خوش نصیب ہوگا. بھائی ایک تو وہ قلعہ, ابھی میں نے مختصر کیفیت بتا دی, ٹائم نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤ. ایک تو اتنا خطرناک قلعہ, اس کو فتح کرنے والا اللہ سے رسول سے محبت کرنے والا, اللہ رسول سے محبت کرنے والے. لہذا ہر صحابی کہتا کہ کاش صبح حضور ہمارا نام لے, ہمارا نام لے. صبح ہوئی, حضور کے خیمے کے باہر سارے صحابہ جمع ہو گئے. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں جھنڈا لیے اپنے ڈیرے خیمے کے باہر آئے, اور سارے صحابہ کو دیکھا, اور دیکھ کر فرمایا اے علی, تم میں سے علی کہاں ہے. سارے صحابہ ہے, کہا تم میں سے علی کہاں ہے. کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے, ان کے آنکھوں میں درد ہے. آنکھ جسم جیسے کو ہم کہتے ہیں آنکھ پک گئی, آنکھ سے پانی جانے لگتا, آنکھیں لال ہو جاتے, وہ درد مولا علی کو تھا. کہا ان کے آنکھوں میں درد ہے, فرمایا ان کو بلا کر لاؤ, ان کو بلا کر لاؤ. جب وہ آئے میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا, یعنی اپنا تھوک مبارک لیا اور علی کی آنکھوں میں لگایا. بولو محبت سے سبحان اللہ. مولا علی کے آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے خدا کی قسم ساری زندگی وہ لعاب دہن جو حضور نے اپنی آنکھوں میں لگایا, میری آنکھوں میں لگایا تھا, اس کی ٹھنڈک ساری زندگی مجھے محسوس کرتا رہا, اور کبھی میری آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں.
کبھی نہ میری آنکھ چپتی ہے. میاں مسجد کے ادب بتاؤ یارو, بتاؤ. نہ میری آنکھیں چبھی ساری زندگی, بلکہ اس کی ٹھنڈک ایسا تھی کہ میں دور کی چیز کو بھی آسانی سے دیکھ لیتا تھا. تو حضرت علی کی آنکھوں میں حضور نے اپنے لعاب دہن لگایا اور لگا کر جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا اور دے کر فرمایا کہ علی جاؤ جاؤ, اب پیٹ کر نہیں آنا, اب گئے ہیں تو فتح کر ہی آنا. اب پیٹ نہیں, پلٹ کر مت آؤ, گئے ہیں تو پھر فتح کر ہی آنا. حضرت علی جھنڈا لیے آگے بڑھے, کچھ دور جا کر رک گئے. سرکار نے فرمایا اب پلٹ کر نہیں آنا, فتح کر ہی آنا نا. کچھ دور جا کر علی رک گئے اور رک گئے, پلٹ کر حضور پیچھے مولا علی کے پلٹ کر چہرہ نہیں کیا. سرکار نے پلٹنے کو منع کہا نا, چہرہ نہیں کیا, دور جا کر رک گئے مولا علی اور رک کے کہے یا رسول اللہ. علی کہتے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا, سرکار نے یہ کہا علی خابری پاؤ, بیٹھ کر بولو کیا بولنا چاہتا. نا بڑا پیار تھا نا حضور کو بھی علی سے کہا, کہے علی کیا بات ہے, کیا بات ہے. آقا ایک بات ہی پوچھنا بھول گیا, ان دشمنوں سے کب تک لڑوں, کب تک لڑوں. فرمایا علی جب تک ایک کلمہ نہ پڑھ لے. پھر مولا علی گئے, وہ خیبر کا قلعہ کا دروازہ بند تھا, دشمن اوپر سے تیرا برسا رہے تھے. علی گئے اور اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. بولا محبت سے سبحان اللہ. ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پورے صحابہ کو اندر داخل کیا, دروازہ اٹھا کر پھینکا اور قلعے کے اندر گھس کر دشمنوں سے اتنا لڑا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے. اور قلعہ جب فتح ہو گیا, صحابہ کہتے ہیں قلعہ فتح ہونے کے بعد جو دروازہ علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا, ہم 80 لوگ مل کر بھی اس کو ہلا نہ سکے. ہم 80 لوگ مل کر بھی اس کو بولو نا ہلا نہ سکے. یہ مولا علی کی طاقت ہے. وہ علی ڈر جائیں گے جو شیعہ کہتے ہیں نا ابو بکر سے ڈر گئے تھے. نا یہ جھوٹ آپ کو بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ شیعہ اپنے آپ میں علی ہے, ابو بکر نے ظلم کیا ہے, عمر نے ظلم کیا. ارے آپ جاتے کیوں ان کی مجلسوں میں, پہلے سنتے کیوں. جیسا محرم کا مہینہ آیا, تم سمجھتے ہو کہ کچھ آج نوجوان سنیوں کی بات کر رہا ہوں, مجھے شیعوں سے مطلب بھی نہیں ہے, وہ جانے ان کا عقیدہ جانے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. تم غوث اعظم کو پڑھو, تم غریب نواز کو پڑھو, تم بندہ نواز کو پڑھو, آپ سب سے بڑے سنی غوث اعظم ہے. کبھی انہوں نے جب بھی اپنی کتاب میں دیکھے شیعوں کے بارے میں اپنے کیا لکھا. ہاں جو لوگ غوث پاک سے محبت کرتے تھا کان کر کو سن لے, شیعہ غوث اعظم کو بھی گالیاں دیتے, مانتے نہیں ان کو. ان کے سامنے کبھی غوث پاک, تم شوق سے محرم کے مہینے میں ان کے اسٹیٹس رکھ رہو نا اپنے فون میں, تم کس منہ سے اپنے آپ کو غوث پاک کو چہرہ دکھاؤ گے؟ جو غوث اعظم کو گالیاں دیتے تم ان کی مانتے ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک یہ گالیاں دیتے ہیں اس لیے کیونکہ غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیات الطالبین میں ان کی پول کھول کر رکھی ہے. لہٰذا آج اس شہد میں زہر دینے والوں کی باتوں میں کچھ نام نہاد کے پیر صاحب بھی آ گئے. وہ کہتے نہیں علی علی کرو, صحابہ کی بات مت کرو, خاص طور حضرت معاویہ کی بات مت کرو, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ڈر گئے, ڈرے تو نہیں. حضرت علی فرمایا جب کربلا میں امام حسین نہیں ڈرے, علی کا بیٹا, 22 ہزار ایک طرف تھے, 72 آدمی ایک طرف تھے, تو بیٹے کا یہ عالم ہے تو والد کا عالم کیا ہوگا. اور اکثر میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں حیدرآبادی زبان میں جملہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کوئی لڑ رہا ہے تو کوئی غصے میں بولتا ہے میں تمہارا باپ ہوں, مطلب کیا ہے, بول رہا میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں نا, مطلب میں تمہارا باپ ہوں. غصے میں اگر کوئی اپنے سے چھوڑ, ہاں تم میرے سے لڑتا, تیرا استاد میں ہوں, تیرا باپ میں ہوں, یہ کہتے نا. لیکن اس کو جملے کو سمجھیے آپ, میں تیرا باپ ہوں مطلب کیا, تیرے سے زیادہ میں ہوں پاور. حضرت تاج الدین بابا کو دیکھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو ہر مذہب والا مانتا, ان کی کرامات اتنے, وہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں, آج تک ان کا مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکا. لیکن تاج الاولیاء جن کی کرامتیں, جن کی روحانیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, ایک ہندو بھی ان کو اپنے مقام پر الگ مانتا ہے, ایک مسلمان بھی ان کے مانتا ہے. یہ پاور, یہ طاقت تاج الدین بابا کے پاس ہے, تو علی تاج الدین بابا کے بھی باپ ہے. ذرا مولا علی کے مقام کو سمجھے, علی کی اولاد سے تاج الدین بابا, علی کی اولاد سے تاج الدین والے, تاج الاولیاء کے باپ کا نام علی ہے. بولو سبحان اللہ. اور غوث پاک کو دیکھے, امام الاولیاء غوث اعظم ہے, ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے, علی غوث اعظم کے بھی باپ ہے.
ان کی روحانیت ایسی، ان کی پرہیزگاری ایسی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے صحابہ میں. جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے، مولا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، تو حضرت علی خود کہتے ہیں حضور کے بعد ہم نے اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی. ارے سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تاج الاولیاء کے باپ علی ہے، غریب نواز کے باپ علی ہے، بندہ نواز کے باپ علی ہے، غوث اعظم کے باپ علی ہے، یہ میرے مولا علی حسنین کے والد علی ہے، تو وہ علی کی روحانیت ہے. تو علی جس کے پیچھے نماز پڑھے، وہ ابو بکر کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عمر بن خطاب کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عثمان غنی کے مقام مرتبہ کیا ہوگا جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے؟ 24 سال مولا علی نے ان 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی. کتنے سال؟ 24 سال. دیکھیں ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مولا علی خود کہتے ہیں حضور کے بعد ہم نے سب سے افضل ابو بکر کو سمجھا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی ظاہری زندگی میں جب حضور کی طبیعت خراب ہوتی تو مصلی پہ ابو بکر کھڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. مولا علی خود کہتے ہیں جب حضور دنیا سے گئے تو ہم نے دیکھا جس کو حضور نماز کا امام، دین کا امام بنائے، دنیا کا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کہہ کر حضرت علی کہتے ہیں اس لیے میں نے ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا. 2 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے ابو بکر سے مولا علی. پھر آپ کے وفات کے بعد 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھے مولا علی. پھر آپ پردہ فرمائے تو 12 سال عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھے مولا علی. ہو گیا 24 سال کا عرصہ. میں نے کہا علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو. لہذا جب مولا علی کی خلافت کا دور تھا، آپ کے دور میں فتنے زیادہ تھے، یہودیوں نے بہت سے فتنے کیے ہیں. ان فتنوں میں ایک فتنہ تھا کہ یہودیوں کے فتنے میں ہے آ کر عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ خلیفہ بنے، 4تھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. میں نے بتا دیا آپ کی شجاعت، طاقت، وہ ڈرنے والے کا نام علی ہے ہی نہیں. جب بیٹے کا عالم یہ ہے، حضرت امام حسین معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام حسین 22,000 کو دیکھ کر بولے میں 72 آدمی کیا کر سکتا، یزیدی 22,000 ہے، ایسا کچھ بولے مولا حسین نے؟ وہ تو ٹٹے رہے کہ میں تو دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے اپنی جان بھانجوں، بھتیجوں، اولاد، بیٹوں سب کی قربان دیا، لیکن خود جان دے دیے، شہادت کو اپنایا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. جو علی کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو علی کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ میں انہوں پیچھے سو گئے شاید بیان ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہے کہ آپ کو سلانے. فضائل حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر سے ڈر گئے. میں نے کہا ڈرتے؟ بیٹا نہیں ڈرا تو ابو بکر کیا ڈرے، علی کیا ڈرے؟ جو مولا علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھو تو علی سے محبت کرتے ہو، تو علی جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا چاہیے. علی جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو محبت کرنا چاہیے. اور ایک بات مولا علی نے بتا دیا دین کے دشمنوں سے لڑ کر، امام حسین نے بتا دیا دین کے دشمنوں سے لڑ کر، کہ آج کے پیروں کو جواب مل گیا کہ مولا علی جیسا صوفی بزرگ، مولا علی جہاں سارے سلسلے جا کر جس مولا علی سے ملتے ہیں، وہ علی نے دیکھا جب دین کے دشمن باہر آئے تو مولا علی جیسا بزرگ ایک تسبیح، ایک مصلی لے کر خانقاہ میں بیٹھا نہیں رہا، باہر نکل کر میدان میں آ کر دین کے دشمنوں کو جواب دے کر بتایا کہ اگر دین کے دشمن میدان میں آ کر دین کے خلاف باتیں کرنے لگ جائے، قرآن کے خلاف باتیں کرنے لگ جائے، تو سچا پیر وہ نہیں ہوتا جو مصلی میں بیٹھ گئے ہم کسی کو برا نہیں بولتے، ہم شیعہ کو برا نہیں بولتے، ہم جو ہے وہابیوں کو برا نہیں بولتے، ہم تو اللہ اللہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پیروں کو مت دیکھو، پیروں کا پیر تو علی ہے. جب مولا علی نے دین کے خلاف بات نکلی تو علی خاموش نہیں، میدان میں تھے. تو جو سچا پیر ہوتا ہے نا اپنے مرید کو بتاتا ہے کہ خانقاہ میں بیٹھنا کیسا ہے اور دین کی بات آئے تو میدان میں آنا کیسا ہے. ایسے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو تو آپ کو دین صحیح سمجھ میں آ جائے گا. جو کہتے ہیں نا ہم کسی کو برا نہیں بولتے اور شیعوں کے ساتھ بھی مل رہے، وہابیوں کے ساتھ بھی مل رہے، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تو کسی کو برا بولنا سکھائے نہیں. میں نے کہا قرآن میں بروں کو برا بولنے کا حکم ہے. پیر پہلے نہیں، قرآن پہلے ہے. پیر بعد میں، ایمان پہلے.
پیر بعد میں، دین پہلے۔ اگر آپ پکے سنی ہو کر مرے، مرید بھی نہ ہو تو چل جائے گا، لیکن سنی پکے ہو کر مرو۔ ایمان، کیونکہ ایمان عقیدہ پہلے ہے، خاندان بعد میں آتا ہے، رشتہ داری بعد میں آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مرید ہو اور دیکھ رہا ہے کہ دین پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف بات، اور پیر صاحب نہ کسی کو برا مت دو، شیعوں سے بھی مل رہے، وہابیوں سے بھی مل رہے۔ سرکار کی حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دین کو گرانے میں مدد کی، جس نے بد مذہب کی مدد کی، اس نے دین گرانے میں اس کی مدد کی۔ بد مذہب دین کو گرانا چاہتا ہے، دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کی عزت کرنے والا کیا مطلب ہے؟ لہذا بد مذہبوں کا عزت، دیکھیں محبت بھی اللہ کے لیے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے، کسی کی عزت کرتے تو اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے رکھو، دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھو۔ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا دوست، جو اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کامل ایمان کی پہچان ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ یہی زندگی بزرگوں نے گزار کر بتائی۔ دین پر بات آئی تو بزرگان دین خانخواہوں میں نہیں بیٹھے رہے، میدان میں نظر آئے۔ اگر ہلاکو خان کے واقعات بتاؤں وقت زیادہ نہیں دیتا، لیکن بڑے بڑے بزرگان دین، نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کو پڑھو جنہوں نے سرحدوں پر رہ کر دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے جام شہادت نصیب کر۔ میں نے بزرگان دین کیا ہوتے ہیں؟ غوث پاک کو دیکھ لے، امام الاولیاء، لیکن غوث پاک کے سب سے چہیتا مرید سلطان صلاح الدین ایوبی، بولو نا سبحان اللہ، غوث اعظم کا یہ ڈائریکٹ مرید تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہ جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ بیت المقدس فتح ہوا تو اس فوج میں، جس کا راجہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور اس کے ساتھ سب سے خاص وزیر ابن دغانہ کون تھے؟ یہ غوث اعظم کے مرید، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں زیادہ تر مریدین غوث پاک کے تھے۔ تو غوث پاک اپنے مرید کو مسلح تسبیح لے کر اللہ اللہ کر دو بیٹے نہیں سکھائے، دین کی بات آئی تو میدان میں آنا بھی سکھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو لہذا یہی بزرگوں کی اصل سیرت ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے تعلق رکھتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک پر میں تو بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اور بولتا۔ آپ کی شہادت رمضان مبارک کے مہینے میں 20 یا 21 رمضان شریف کو ایک حافظ قرآن جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے مولا علی کو شہید کیا۔ تھا بھی حافظ قرآن لیکن دین بیچ چکا تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے آپ فلاں جماعت کے مولانا صاحب کو بول رہے، انہوں حافظ قرآن ہے، اب ان کو بول رہے وہابی کو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ارے حافظ ہے۔ میں نے کہا مولا علی کو بھی شہید کرنے والا حافظ تھا۔ تو لہٰذا پہلے ایمان ہے، بعد میں جو ہے عمل ہے۔ لہٰذا بزرگوں سے محبت کرو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو، یہی آج کا پیغام ہے، اور اسی پہ ہمیں موت آئے، یہی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت، مسجدوں سے عزت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔